السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولات کو پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے چوتھی قسم جو ہے وہ اسماء افعال ہے۔ اسکرین کے اوپر نقشہ نظر آ رہا ہوگا، ان سے آپ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال ہے۔ سب سے پہلے اس میں فعل کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ اسماء افعال وہ اسماء ہے جو ہوں تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہوں۔ اسماء افعال وہ اسماء ہے جو ہوں تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہو، یعنی یہ اصلاً اسماء ہوتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے جو علامات ہیں وہ قبول نہیں کرتے، یعنی لفظ کے اعتبار سے وہ اسماء ہوتے ہیں کیونکہ فعل کی جو علامات ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ کلام عرب میں یہ معنی جو ہے یہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کا معنی جو ہے کلام عرب میں فعل کا ہوتا ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ اس نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں اسماء افعال۔ اسماء افعال لفظ کے اعتبار سے اسم ہے اور معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ فعل ہے، کیونکہ ان کا معنی جو ہے فعل ماضی کا ہوتا ہے یا فعل مضارع کا یا فعل امر کا، ان تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسماء افعال کی تین اقسام ہے۔ اسماء افعال بمعنی ماضی۔ اسماء افعال بمعنی ماضی وہ اسماء افعال ہے جو ہوں تو اسم لیکن معنی جو ہے وہ فعل ماضی کا ہو، معنی فعل ماضی کا ہو، جیسے مثلا ہیہات۔ ہیہات بمعنی بعودہ، بعودہ۔ شتان بمعنی افترق، بمعنی افترق۔ اسی طرح سرعان بمعنی سرع یا اسرع، سرع بمعنی سرع۔ سرعان بمعنی ہیہات بمعنی بعودہ دور ہوا، شتان بمعنی افترق جدا ہوا، سرعان بمعنی سرع جلدی کی۔ یہ بمعنی ماضی ہے، یعنی وہ اسماء افعال ہے جو معنی ماضی کا ہو۔ دوسری قسم وہ اسماء افعال ہے جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، مثلا بمعنی فعل مضارع، یہ دوسری قسم ہے جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، مثلا اوہ بمعنی اتوجع، اتوجع درد کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آہ، آہ بمعنی بھی اتوجع، اور اف بمعنی اتفجر، اف کا معنی اتفجر، یہ سب فعل مضارع ہے، واحد متکلم کے صیغے ہیں۔ اسی طرح واہن، واہن بمعنی اتعجب، اتعجب، واہن بمعنی اتعجب۔ وی بمعنی اعجب، اعجب۔ بخی، بخی بمعنی استحسن، استحسن، یہ فعل مضارع کے معنی میں ہے، یعنی یہ اسماء افعال ہے، یہ اسماء افعال ہے اور یہ ان کی معنی ہے فعل مضارع کے معنی میں ہے۔ تیسری قسم اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہو وہ کچھ زیادہ ہے، وہ اسماء افعال ہے جس کا معنی فعل امر ہو، مثلا بمعنی فعل امر رویدہ بمعنی امہل، مہلت دے، امر ہے، رویدہ بمعنی امہل مہلت دے۔ بل بمعنی دع، چھوڑ دے، اترک، چھوڑ دے۔ ہلم بمعنی ائتی، بمعنی ائتی، تو آ، تو آ۔ اسی طرح حی حل کا بھی اسی طرح معنی ہے، حی حل بمعنی ائتی، تو آ۔ دونک بمعنی خود، دونک بمعنی خود، پکڑ تو، پکڑ تو۔ ہا کا بھی اسی طرح ہے، ہا بھی بمعنی خود ہے، پکڑ تو۔
آمین، آمین جیسے ہم سورہ فاتحہ کے آخر میں کہتے ہیں آمین بمعنی استجیب، قبول کر، قبول کر. علیک بمعنی الزم، جیسے ہم کہتے ہیں علیک بالمطالعہ، یعنی آپ پر مطالعہ لازم ہے، لازم پکڑ. اسی طرح مہ، مہ بمعنی اکفف، مہ بمعنی اکفف، اکفف یعنی رک جا، بمعنی رک جا. اسی طرح ایک اور ہے صح، بمعنی اسکت، بمعنی اسکت، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. اور آخر ہے قط، بمعنی انتہی، قط بمعنی انتہی یعنی رک جا، اس کا بھی اسی طرح معنی ہے رک جا. تو یہ وہ اسماء افعال ہے جو فعل امر کے معنی میں ہو. تو اسماء افعال کی یہ تین قسمیں ہیں: اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی فعل مضارع، اور اسماء افعال بمعنی فعل امر. اب اس کے کچھ احکامات ہے، یعنی یہ اسماء افعال ان کے لیے چار احکامات ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ یہ مضاف نہیں ہوتے کبھی بھی، یہ مضاف نہیں ہوتی، یہ اسماء افعال جو ہے کبھی بھی مضاف نہیں ہوتے. دوسرا ہے ان کا معمول ان پر مقدم، ان کا معمول ان پر مقدم نہیں ہوتا کبھی بھی، یعنی جو ماں بعد کو جس کو نصب دے گا وہ اس پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں فعل پر کبھی بھی مقدم. جیسے مثلا ہیہات، ایک مثال دے رہا ہوں، ہیہات یوم العید. اب یہ جو اس کا معمول ہے نا، یعنی جس میں وہ عمل کر رہا ہے، یہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ہم یہاں لکھیں یوم العید، یوم العید ہیہات، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ہمیشہ اس کے بعد آئیں گے، ہمیشہ اس کے بعد آئیں گے. تیسرا ہے کہ جن اسماء افعال پر تنوین ہے، تنوین ہے یا منون ہے، وہ نکرے کے حکم میں ہے، اور جو بغیر تنوین ہے وہ معرفے کے حکم میں ہے. یعنی تنوین والے نکرہ کے حکم میں، بغیر تنوین والے معرفہ کے حکم میں ہے، معرفہ کے حکم میں ہے. تنوین والے نکرہ کے حکم میں، جو جس اسم فعل پر تنوین داخل ہو تو وہ نکرہ کے حکم میں ہے، اور جو بغیر تنوین ہو وہ معرفے کے حکم میں ہے. ایک اور آخری بات بطور فائدہ یاد رکھیں، ثلاثی مجرد کے افعال میں سے جب ہم اسم فعل بمعنی امر حاضر بنائیں گے نا تو وہ فعالی کے وزن پر ہو گیا، وہ فعالی کے وزن پر ہوگا. فعالی یہ قیاسی قاعدہ ہے، جو بھی اسم فعل ثلاثی مجرد سے ہم بنائیں گے، جو بھی فعل ثلاثی مجرد سے ہم بنائیں گے اسم فعل بمعنی امر حاضر، تو وہ کس کے وزن پر ہوگا؟ فعال. جیسے مثلا کتب سے ہم اسم فعل بمعنی امر حاضر بنائیں گے، کتب یکتب، یہ فعل ثلاثی مجرد ہے، تو کتابه، کتاب درس، کتاب بمعنی اکتب، تو یہ کتاب فعال کے وزن پر ہے لیکن یہ فعل امر کے معنی میں ہوگا اکتب. اسی طرح سمع سے، سمع یسمع، اس سے ہم فعل امر بنائیں گے امر حاضر، اس میں فعل بنائیں گے امر حاضر والا، تو سماع، سماع، سماع نصح، یہ سماع بمعنی اسمع، یہ فعل اس میں فعل ہے بمعنی فعل امر ہے. اسی طرح ضرب سے ہم بنائیں گے تو ضرابه، ضرابه، مثلا ضراب زیدن، اضرب زیدن، ضراب بمعنی اضرب زیدن. تو ثلاثی مجرد کے افعال میں سے جب ہم اس میں فعل بمعنی امر حاضر بنائیں گے تو وہ اس وزن پر ہم بنائیں گے، فعالے کے وزن پر بنائیں گے، جیسے کتاب، سماع، ضراب. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ آسان ہے. جزاکم اللہ خیرا.